رضوی صاحب کو بھی میں کہتا تھا بابا جی چھڑ دو، پہلے تیرے غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائیں، اس لیے کہ ظاہر ہے گستاخی کر رہے ہیں بقول ان کے، کیونکہ ان کے پاس اختیار تھا، وہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کروا سکے۔ امت بعد میں مرے گی، پہلے تیرے بابے مر جائیں۔ ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ ان لوگوں نے مرنا ہے۔ یہ شیطانی توحید کے اوپر چل رہے ہیں، رحمانی توحید کے اوپر نہیں چل رہے۔ لہذا ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا پبلک کے سامنے کہ ان کی معصوم شکلوں سے آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں، یہ امت کو اتنے خطرناک عقائد دے رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے اپنے سامنے۔ یہ صرف ایک دھوکہ ہے جو انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان ناموں کو یوز کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ آوازیں مکے اور مدینے کی لگاتے ہیں، لیکن سواریاں یہ پھینکتے ہیں جا کے اجمیر میں، بغداد میں، بریلی میں، اور جو تبلیغ جماعت والے ہیں وہ دیوبند شریف میں غداری کرتے ہیں۔ جی سیدھی سی بات ہے، لیکن اکثریت انجانے میں یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ ہم بھی وہیں سے آئے ہیں۔ میں قطعاً اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ لوگ اپنی کاز کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، بالکل مخلص ہیں۔ یہ اتنے ہی مخلص ہیں اپنی کاز کے ساتھ جتنے کہ 1,00,000 مشنریز جو کرسچن تبلیغ کرنے والے ہیں پوری دنیا میں، جتنے وہ اپنی کرسچینٹی کے ساتھ مخلص ہیں، یہ بھی اپنے اس مسلک کے ساتھ مخلص ہیں۔ بالکل اس طریقے سے تبلیغی جماعت کے لوگ بھی اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ کون قرآن و سنت کے منہج پہ ہے اور کس نے اپنے فرقے کی تعلیمات کو آگے چلایا ہے۔ اصل جھگڑا ہمارا یہ ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آج اس کو ٹاپک بنایا۔ میں جب جب وہ ویڈیو دیکھتا ہوں، اور وہ مجھے درجنوں دفعہ دیکھنی پڑی کیونکہ مختلف میمز میں وہ ویڈیو آ رہی ہے جس میں وہ رو رو کے ایکٹنگ کر رہے ہیں، تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار انہوں نے الیاس قادری صاحب کو منی گاڈ بنا دیا ہے۔ اور اس سے بڑی بے شرمی ہے کہ الیاس قادری صاحب پوری ڈٹائی کے ساتھ سامنے بیٹھ کے یہ ساری باتیں سنتے ہیں اور انہیں بالکل حیا نہیں آتی کہ یار یہ تم لوگ میرے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کیوں کر رہے ہو۔ حالانکہ یہ وہی الیاس قادری ہے جو الیاس قادری زندہ باد سنتا تھا تو خود کہتا تھا الیاس قادری مردہ باد، اور اب حالت یہ ہے کہ سب نے کھڑے ہو کے لوگ ان کو سٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ باپا جانی ہم نے خواب میں دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور یہ کر دیا، ہم نے بیداری میں دیکھا آپ ہاسپٹل میں گئے اور آپ نے فلاں کو شفا دے دی، حالانکہ خود جب ان کا پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان سے آپریشن کروایا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، لوگوں کو تم درباروں میں بھیجتے ہو مصیبت اور پریشانی کے وقت، تم کہتے ہو کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو وہ ان کے مزار پہ چلا جائے، تو بھائی جس نے سمندر روکا ہوا ہے جب تمہارا پیشاب رک جاتا ہے تو تم بھی ادھر ہی جایا کرو۔ لوگوں کو درباروں میں بھیجتے ہیں، خود سب سے مہنگے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اندر سے پتا ہے کہ اس طرح نہیں دنیا میں ہوتا، بھائی دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ آپ کو یہ دھمکیاں لگاتے ہیں کہ جی امام مالک کہتے ہیں امت مر جائے، کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی، اور آپ کو بار بار یہ نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں کہ ہم نے جا کے فرانس کے اوپر حملہ کر دینا ہے۔ امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے، پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھتا سوائے میرے کہ بتاؤ غوث کتب ابدال جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ انہوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ تو ان غداروں سے ہم پہلے کیوں نہ پوچھیں کہ تم لوگوں نے یوٹیوب پہ رکھی ہوئی گستاخانہ ویڈیوز کو نگاہ مار کے ڈیلیٹ کیوں نہیں کر دیا؟ تم تو نگاہ مار کے پورے پورے شہر جلا کے راکھ کر دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سب سے پہلے مرنا چاہیے۔ وہ خادم رضوی صاحب کو بھی میں کہتا تھا بابا جی چھڑ دو، پہلے تیرے غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائیں، پہلے تیرے غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائیں، پہلے تیرے غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائیں، اس لیے کہ ظاہر ہے گستاخی کر رہے ہیں بقول ان کے، کیونکہ ان کے پاس اختیار تھا، وہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کروا سکے۔
امت بعد میں مرے گی، پہلے تیرے بابے مر جائیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرنی ہے، بس باتیں سنیں ان کی. تو پوری ڈٹائی کے ساتھ وہ سنتے ہیں. ذرا اس بندے کو شرم اور حیا نہیں آتی کہ میں وہاں پہ بول دوں کہ بھائی میں نہیں گیا تھا ہاسپٹل میں، مجھے تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے. میں تمہارے خواب میں نہیں آیا، مجھے تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے. کیا حرج ہے؟ اور واقعی نہیں پتا ہوتا کسی کو. میرے سینکڑوں اسٹوڈنٹس ایسے مجھے مل چکے ہیں لائف سٹوریز میں یہاں فزیکلی، جنہوں نے آ کہا کہ جی انجینئر صاحب آپ خواب میں آئے تھے، آپ نے کہا کہ اکیڈمی پہنچو تو ہم دیکھیں آ گئے. اور میں نے کہا بھائی مجھے کوئی نہیں پتا. یہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے الگ سے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دکھا دے. جو شخص آپ کے خواب میں آ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں خواب میں آیا ہوں. ایک تمثیلاً یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو میں فوراً کلیئر کرتا ہوں، آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے سامنے کسی نے یہ بات کی ہو اور میں جو ہے وہ کنا بن کے اور مکرا بن کے تو آگے سے مسکرا دوں کہ میری کرامت ہو گئی ہے. اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ ان لوگوں نے مرنا ہے. یہ شیطانی توحید کے اوپر چل رہے ہیں، رحمانی توحید کے اوپر نہیں چل رہے. لہذا ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا پبلک کے سامنے کہ ان کی معصوم شکلوں سے آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں، یہ امت کو اتنے خطرناک عقائد دے رہے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے. اپنے سامنے اپنی عبادت کروا رہے ہیں. عبادت ہے نا، سامنے کھڑے ہو کر ایک بندہ انکساری کے ساتھ رو رہا ہے. یعنی یہ وہ حالت ہے جو خدا کے سامنے انسان کی ہونی چاہیے، وہ مخلوق کے سامنے ہے. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں آیا نا سورۃ البقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیاں اللہ کے مد مقابل کھڑی کر لی ہیں، ند بنا لی ہیں اللہ کی. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے. پاپا کرم کر دو، پاپا کرم کر دو، پاپا میرے تو ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ ڈیفینیشن اللہ نے خود کر دی ہے. خدا جس نے کی جستجو مل گیا